الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله علي بن أبي طالب ما يبكيك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم ضغائن في قلوب الناس لن يبدوها حتى يفقدونني. پیغمبر اسلام سے ایک مرتبہ امیر المومنین نے پوچھا، پیغمبر گریہ کر رہے تھے تو امیر المومنین نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، کیا چیز تمہیں گریہ کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ضغائن، ضغائن ضغن کی جمع ہے، ضغن حسد کینہ، وہ حسد وہ کینہ جو اصحاب کے دلوں میں ہے، لوگوں کے دلوں میں. کیونکہ ہماری بات آج لن کے بارے میں ہے، اسی لیے اس کو میں نے عنوان کرا دیا. لن یبدوها، یہ لوگ کبھی بھی ظاہر نہیں کریں گے اس حسد کو، حتی یفقدوننی، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ اس حسد کو ظاہر نہیں کریں گے. میری موت کے بعد یہ جو دل میں رکھے ہوئے حسد اور کینہ اس کو ظاہر کریں گے. بس اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہے کچھ تھے اصحاب کے دربار، پیغمبر اسلام کے دربار میں ہی، کہ جب یہ چلا جائے گا دنیا سے تو ہم اپنی کارروائی کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. تو بحث ہماری لن میں ہے، حروف ناصبہ میں، ان میں سے ایک لن ہے. تو یہاں پر مثال لن یبدوها، ابدا یبدی سے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، فعل مضارع بعد آل سے. لن یبدی، لن یبدیا، لن یبدیو ہے اصل میں، اعلان کے بعد لن یبدو، نون وظرفہ گرے گا. النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي 4 أحرف. پانچویں نوع 13 انواع میں سے، عوامل سماعیہ کو 13 انواع میں تقسیم کیا ہے. بعون اللہ تعالی ہم جو ہے پانچویں نوع میں داخل ہو گئے. پانچویں نوع میں کون سے عوامل ہیں؟ یعنی ایسے حروف ہیں کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. وہی 4 احرف، اور وہ 4. نوع اول میں 17 حروف جر، نوع ثانی میں 6 حروف مشبہۃ بالفعل، نوع ثالث میں 2 حرف ما لا شبیہ لسان، اور نوع رابع میں 7 حروف 32، اور نوع خامس میں 36 عوامل. ان وتسمى ان الناسبۃ، میں نے کہا کہ تسمى فعل مجہول استعمال ہوا ہے اور یہ 2 مفعولی ہے. انشاءاللہ میں آ کے پڑھیں گے اسی میں عوامل میں ہی آخر میں باب افعال قلوب میں ہم پڑھیں گے کہ جو ہے کون سا ابواب ہے افعال ہے جو 2 مفعولی ہے، 3 مفعولی ہے، 1 مفعولی ہے. تو یہ مادہ سما یسمی 2 مفعولی ہے. تو تسمى میں اندر جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہے، کانہ مفعول اول شمار ہوتی ہے وہ ضمیر، کیونکہ نائب فعل مجہول کا جو ہے فاعل حذف ہوتا ہے، مفعول اول جا کے فاعل کی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے. تو جو دوسرا مفعول ہوگا وہ باہر ہی رہے گا. تو یہ جو اندر ضمیر ہے وہ مفعول ثانی ہے، کان مفعول اول ہے کیا بلے ان کی طرف پلٹتی ہے. وہ تسمى اس ان کا نام رکھا جاتا ہے. کیا رکھا جاتا ہے؟ وہ مفعول کیا، ان الناصبۃ. ان مفعول ثانی ہے، اعراب محل میں ہے چونکہ حرف ظاہر نہیں ہوگا. الناصبۃ صفت ہے ان کے لیے، تو صفت کے اوپر اعراب ظاہر ہوگا. صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے نا. الناصبۃ یہ فتحہ بتا رہا ہے کہ جو ہے ان کا محل منصوب ہے، اس لیے کہ مفعول ثانی ہے تسمى کے لیے ہے. جعفر متوجہ ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اس کا نام ان ناصبہ رکھا جاتا ہے. وتجعل المستقبل، اور یہ ان قرار دیتا ہے، یہ ان ضمیر یہ کس کی طرف پڑتی ہے؟ تجعل. یہ ان قرار دیتا ہے مستقبل کو. تجعل المستقبل یہ مفعول ہے تجعل کے لیے. کیا قرار دیتا ہے؟ فی تأویل المصدر، تأویل مصدر قرار دیتا ہے، یعنی مصدر میں تعویل کرتا ہے. تعویل کا مطلب یہ کہ جو ہے نہ فعل باقی رہتا ہے وہاں پر نہ ان باقی رہتا ہے، پگھل کے جو ہے ایک قسم کے سامنے شکل میں سامنے. ویختص، ہاں ان خاص ہے بزمان الاستقبال، زمان استقبال کے ساتھ. یعنی کیا مطلب آگا؟ ان کا معنی استقبال، یعنی اس فعل پر داخل ہوگا جس میں
معنی استقبال پر. حال پہ داخل نہیں ہے یعنی خاص ہو گیا مستقبل استقبال سے یعنی ان میں استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. یہ اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے, یعنی فعل کو تعویل کرتا ہے, جس فعل پر بھی آ جائے تعویل کرتا ہے, لیکن اس کا معنی استقبال کا معنی ہے. یعنی یختص بزمان الاستقبال, زمان استقبال سر, یہ مطلب نہیں کہ جو ہے کسی دوسرے فعل پر داخل نہیں ہوتا, نہیں. مثلا قرآن میں آیت ہے ولولا ان کتب اللہ, ولولا ان کتب اللہ, ولولا کتاب اللہ, تعویل مصدر کرتا ہے. ان کتب اللہ یعنی ولولا کتاب اللہ, یختص بزمان الاستقبال, زمان اس میں جو ہے استقبال کا پہلا. نحو اريد ان تقوم, اريد میں چاہتا ہوں آپ کا قیام, ان تقوم فعل مضارع مخاطب مذکر کا صیغہ ہے, تعویل کریں اريد قیامک, تعویل مصدر کا قانون بتا دیا میں نے, جس کا بھی صیغہ ہے. مثلا یہاں پر تقوم کس کا صیغہ ہے؟ مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے, تو قام یقوم کو مصدر میں لے جائے, کیا ہے وہ قیام, اور فعل مخاطب کا ہے لہذا مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافہ کرو, قیام. کاف ہے کہ نہیں, تقوم مخاطب کا صیغہ لیکن کاف خطاب کو لے کر ہے آگے. یعنی اس فعل کو مصدر میں تبدیل کرنے کے بعد وہ فعل کس کا صیغہ ہے دیکھیں, غائب کا ہے تو ضمیر غائب کی طرف اضافہ کرو, مخاطب ہے کا ہے تو مخاطب کی طرف. یہ تعویل مصدر منصوب بھی ہو گیا مضارع, اس لیے کہ اریدو ان تقوم, ان نے نصب دیا تقوم کو فتح کی شکل میں, اور تعویل ہونے کے بعد قیام ابھی اسم ہے, قیام کو کیا دے دیں ہم, وہ ما قبل عامل کو دیکھو, وہ کیا ہے اریدو, یہ اریدو متعدی ہے, میں چاہتا ہوں کیا قیام کا, آپ کے قیام کو. یہ قیام مفعول ہے اریدو کے لیے, اور قیام مضاف آگے کاف کی طرح. تمام, اریدو قیام, تمام. یہ انت ہے. ولن ومعناها دوسرا عامل لن ہے, اس کا معنی کیا ہے, نفی المستقبل مع التأکید. یہاں پر ذرا تحمل کر کے اس کو سنیے. آغائی زمخشری نے یہاں مبہم ہے بحث, انشاءاللہ بحث طویل. مغنی الادیب کیونکہ ملخص مغنی اللبیب ہے, ابن ہشام انصاری جو قطر کا مصنف ہے, اسی کی اجتہادی کتاب ہے علم نحو میں, یہ مغنی اللبیب مفصل کتاب. اگر کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو جو ہے اسی کو مدرک بنا سکتا ہے. اس میں جو ہے 5-6 اقوال ہیں, مثلا لن کے بارے میں 3-4 اقوال ہیں. اپنی اجتہاد نحوی ذوق اور اجتہاد کے مطابق ایک قول پر امضا کر کہے کہ یہ قول اچھا ہے, یہ میں قبول کرتا ہوں, اس کے خلاف جتنے بھی اقوال ہیں ان کو میں رد کرتا ہوں. یہ ایک اجتہادی کتاب ہے مغنی اللبیب, اس کو ملخص کیا ہے مغنی الادیب میں مدرسین قم نے. اس میں بیان کیا کہ جو ہے لن نفی استقبال کے لیے ہے تمام, اما اس میں تاکید ہے ایک, اور دوسرا جو ہے معتزلہ سے تعبیر کیا, کیا وہ تعبید کے لیے ہے, لن ابد کے لیے, ابدی نفی کے لیے ہے, کسی زمان سے خاص نہیں, ابدی نفی کے لیے ہے. کہ ہذان الدعویان بلا دلیل, یہ دونوں دعوے بلا دلیل ہے. یہ دونوں دعویٰ کیا ہے زمخشری نے, ابن ہشام نے ان دونوں دعووں کو بلا دلیل قرار دیا. اور یہ دونوں دعویٰ کن کی طرف سے ہیں, زمخشری کی طرف سے. زمخشری کون ہے؟ تفسیر کشاف کا مصنف, علم النحو اور بلاغت کا بڑا ماہر گزرا ہے, ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیا بیان کیا ہے, ولن ومعناها نفی المستقبل مع التأکید. نفی المستقبل قبول ہے, اما اس میں تاکید ہے یا نہیں ہے یہ ابن ہشام کہتا ہے, وہ صاحب تفسیر کشاف کہتا ہے, جو کہ زمخشری وہ کہتا ہے کہ تاکید کے ساتھ ہے یہ نفی. واضح ہوئی بات. یہ جرجانی اسی کے قول کو قبول کرتا ہے, جرجانی اس کے قول کو قبول کر کہتا ہے کہ نفی المستقبل مع التاکید. ٹھیک, یعنی ابدی نہیں, ابدی معنی نہیں ہے اس میں, تاکید مستقبل میں ہے. ابدی کا کیا مطلب, ہر وقت. مثلا لن یضرب زید, نفی کا معنی کیا ہے, استقبال میں نفی ہے, بس ختم. مستقبل میں اس نے, مستقبل میں وہ نہیں مارے گا, تمام. مستقبل میں ابداً وہ نہیں مارے گا, تاکید ہے. ابدیت کا معنی نہیں ہے, یعنی عام استعمال میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ مستقبل میں کبھی بھی نہیں مارے گا, یہ تاکید کے ساتھ نفی ہے. ایک دفعہ نفی ہے, وہ کیا, مستقبل میں نہیں مارے گا. تاکید کے ساتھ نفی کیا ہے, مستقبل میں حتماً نہیں مارے گا, یقین ہے حتماً نہیں مارے گا, یہ تاکید ہے نفی میں.
خلاصہ اس بات پر متفق ہے نحویین کی مستقبل میں نفی کے لیے ہے، مستقبل میں زمان استقبال میں نفی کرنے کے لیے، اما وہ نفی تاکید کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک، اگر جس نے قبول کیا کہ تاکید کے ساتھ ہے مصنف نے، بعض قبول نہیں کرتے، قول مشہور وہاں پر مغنی پڑے. اس کے بعد دوسرا مختلف فی مسئلہ کیا ہے؟ وقالت المعتزلۃ، معتزلہ اور امامیہ اور اشعری، ٹھیک ہے، یہ تین مسلک ہیں علماء متکلمین میں سے، امامیہ، معتزلہ اور اشعریہ، اشعری کہتے ہیں اس کو، اشعری مذہب، یہ تین مسلک ہیں. کہتے ہیں کہ معتزلہ کے پاس اور اسی انہی میں ہے زمخشری، للتأبید، ابد کے لیے ہے، یعنی نفی ہے تو ابدی نفی ہے، یعنی کسی زمان سے خاص نہیں ہے، تمام ہر وقت نفی کے لیے ہے، ہر زمانے میں. کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے معتزلہ کی؟ لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ خداوند متعال نے نفع، نفی نہیں، نفع فعل ہے، نفع ینفی، رما یرمی ہے کہ نہیں، نفع ینفی، نفع اللہ نے نفی کی ہے، نفع کے اندر ضمیر ہے، ضمیر فاعل ہوا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اس لیے کہ خداوند متعال نے نفی کی ہے. کس چیز کو؟ مفعول آ رہا ہے آگے، نفع کا مفعول کیا ہے؟ رؤیتہ، رؤیتہ نصب کے ساتھ پڑھو، رؤیت مصدر ہے، رؤیت اضافہ ہے ہو کی طرف، اللہ نے نفی کی ہے رؤیتہ، اپنی رؤیت کو، یعنی کیا کہا ہے؟ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو تم لوگ کبھی، کوئی بات اس طرح سے نفی، اپنی رؤیت کو نفی کی، یعنی کیا مطلب؟ رؤیت ممکن نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، میری رؤیت ممکن نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. بقولہ، نفی کس کے ذریعے سے کی ہے؟ بقولہ، باہر بجر قول مجرور، قول مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ جار مجرور متعلق نفع. یہ ظرف لغو ہے یا مستقر ہے یا غیر فتح؟ لغو ہے، ہم نے کہا متعلق ذکر ہے، یہاں افعال خصوص میں سے متعلق ذکر ہے، لغو ہے، مستقر کی ایک صورت بیان کی ہے ہم نے، کیا بیان کی ہے؟ وہ افعال عموم میں سے، کون حصول ثبوت وجود میں سے، اور حذف، بس وہ مستقر ہے. میں پوچھوں گا کل، ہاں دوبارہ پوچھوں گا ابتدا سے، کل پوچھنے کا نہیں. لأن اللہ تعالی نفى رؤیتہ بقوله، اپنے اس قول کے ذریعے سے کیا کہا ہے؟ لن ترانی یا موسیٰ، وهو لا يرى، وهو خداوند متعال لا يرى، وہ نہیں دیکھے گا، ہاں، فی الدنیا والآخرت، نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں. کیوں؟ لأنه ليس في مكان ولا في جهة، اس لیے کہ نہ وہ کسی مکان میں نہ کسی جہت میں ہے، کسی گھر میں ہے نہ کسی جہت، مثلا شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف میں. فرؤیتہ، نتیجہ کیا نکلا؟ فرؤیتہ، بس خدا کی رؤیت، لیس ممکنا، بس ممکن نہیں ہے، نتیجہ فیکون لن للنفی الابدی. یہاں تک ہے، مصنف قبول نہیں کرتا ہے، یہ معتزلہ قبول نہیں کرتے، مصنف قبول نہیں کرتا ہے، معتزلہ قبول کیا، ابدی ہونے کے لیے، لن نفی ابدی کے لیے ہونے کے لیے قبول. نہیں کرتے. اسی لیے میں نے کہا دو چیزیں مختلف ان میں ہے، آیا نفی تاکید کے ساتھ ہے، تاکید ہے یا نہیں ہے، وہ بھی مورد نزاع ہے، اگرچہ مصنف نے قبول کیا ہے، ٹھیک، اور اسی طرح سے جو ہے ابدی کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مورد نزاع ہے. یہ معتزلہ کی رائے ہے، مصنف نے معتزلہ کی رائے کو نقل کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے. قبول کیا ہے؟ نفی المستقبل میں تاکید کیا ہے، اما ابدی ہے یا نہیں ہے، نہیں، کوئی دخل نہیں اس کے ساتھ، ٹھیک. اسی لیے کہا معتزلہ نے یوں کہا ہے. بس ایک دوسری آیت کو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، لن ترانی یا موسیٰ کے مقابلے میں. اگر لن خود ابدی کے لیے ہے، ابدی نفی کے لیے ہے، تو کلمہ ابدن کس پر دلالت کرتا ہے؟ دیکھیں، سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ ولن یتمنونہ ابدا، ولن یتمنونہ ابدا، یہ لوگ موت کی ابداً تمنا نہیں کریں گے. ایھا المعتزلہ انتم تقولون لن لنفی الابدی، اذا كانت اللن لنفی الابدی لماذا ذکر کلمة ابدا فی الآیت
الآية الكريمة لن يتمنونه ابدا. اگر لن خود ہی ابدی کے لیے ہے تو لفظ ابدن کا ذکر لغو ہے. واضح؟ ایک یہ تکرار ہو گیا، اور تکرار بدون فائدہ بغیر کسی نقطے کے تکرار لغو ہے. تمام. فلن اکلم اليوم انسیا، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی بشر و انس جن کے ساتھ میں بات نہیں کروں گی. حضرت مریم نے والیوم، آج کے دن بعد نہ زندگی بھر. خداوند متعال نے کیا حکم دیا؟ قوم کے پاس جاؤ گی تو جو ہے بات نہیں کرنا، سومی روزہ رکھو، حتیٰ بات کرنے سے بھی روزہ رکھو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بولے تو اشارہ کرو اس کی طرف، اس بچے کی طرف. فاشارت الیہ فلن اکلم اليوم انسیا، فلن اکلم اليوم انسیا. اليوم فی هذا اليوم ما لن اکلم، اگر نفی ابدی کے لیے ہے تو وہ ایک دن کے لیے صرف بات نہیں کر رہی ہے حضرت مریم. تکلم زندگی بھر کے لیے، یہاں پر ابدی نفی نہیں ہے. فیضاً اس قول کی جو ہے اساس منہدم ہو گئی. لیکن لن ترانی میں تو ابدی ہے نا. وہاں پر ایک بحث ہے انشاءاللہ، پھر عقائد امامیہ پڑھیں گے تو وہاں پر ہم اشارہ کریں گے کہ جو ہے رؤیت خدا سے کیا مراد ہے، اور لن ترانی یا موسیٰ کی تفسیر کس طرح سے ہو سکتی ہے. وَكَيْ لِلتَّعْلِيلِ، کئی تعلیل کے لیے تیسرا حرف. وَمَعْنَاهُ، تعلیل سے کیا مراد؟ علت بیان کرنا. وَمَعْنَاهُ، تعلیل کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ مثلا ان يكون ما قبله سببا لما بعده. كي کا ما قبل ان يكون ما قبله، ما قبل كي کا ما قبل سبب بنے لما بعده، ما بعد كي کے لیے. یہ ہے علت کا معنی. مثلا نحو اسلمت كي ادخل الجنة، ادخل الجنة. اسلام قبول کیا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے. اسلمت فعل اور فاعل، كي حرف ناصب، ادخلہ فعل مضارع متکلم منصوب ہے كي کی ذر سے، الجنت مفعول ہے. کون سا مفعول ہے یہ؟ فی ہے، اس لیے کہ دخل یدخل لازم ہے. نہیں، صرف میں دخل یدخل یہ مدہ لازم ہے، تو لازم ہے تو جو ہے الجنت کس طرح سے اس کے لیے مفعول واقع مراد کریں؟ ادخل فی الجنت، فی مقدر میں. مفعول فی میں جو درمیان میں فی ہوتا ہے وہ فی کا بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی حذف ہوتا ہے. فیکون الاسلام سببا لدخول الجنت، کئی کا ما قبل سبب ہے ما بعد کے لیے. دخول جنت کیا ہے؟ مسبب ہے. سبب کیا ہے؟ قبول اسلام. وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ، اذن ہے یہ آخری حرف ہے نا، آخری حرف اذن حروف ناصبہ میں جواب کے لیے ہے اور جزا کے لیے. ما الفرق بین الجواب والجزاء؟ کیا فرق ہے؟ جواب کے لیے کوئی شرط ضروری ہے؟ مثال دیتے ہیں، مثلا اذن جواب اور جزا کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی جواب دینا، جزا دینا، یہ معنی ہے. باقی عمل وہی عمل لفظی نصب دینا ہی ہے. مثلا کما اذا قیل لک، جب کہا جاتا ہے لک آپ سے، کیا؟ انا آتیک، میں آپ کے پاس آؤں گا. فتقول، آپ کیا کہتے ہیں وہ کہنے والے سے؟ اذن اکرمک، بس میں آپ کا اکرام کروں. اگر آپ کو آنا ہی ہے میرے پاس تو اکرام کروں. تو یہاں پر اذن کا معنی جواب بھی ہے، جزا بھی ہے. ممکن ہے جواب میں کوئی جو ہے چائے مائے جو ہے بنائے بغیر ایسے جواب دیا ہوگا اکرام کروں گا، جزا میں چائے بنا کے دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزا. وہی بات. لفظ معنی کیا ہوگا اس کا؟ اذن کا لفظ معنی پس یعنی فاذن یعنی پس تو نتیجہ، یہ معنی جواب. بس ایسا ہے تو بس ایسا ہے تو یہ جو ہم اس طرح سے اذن تو پس، اگر ایسا کیا تم اردو میں کہیں تو پس. بلے اگر یہاں پہ یہ لوگ اس کی جگہ اذن کی جگہ کیا استعمال کرتے ہیں نا، کیا. خلاصہ کلمہ مرکب ہے، تنہا کوئی مفید معنی نہیں دیتا ہے مادامی مرکب. ابھی یہاں پر ایک بحث ہے. فتقول اذن اکرمک، مثال کیا ہے؟ اذن نے نصب دیا اکرمک،
کاف مفعول ہے اکرم کے لیے، متکلم کا صیغہ ہے، کاف مفعول ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَاءِ أَوِ الْوَاوِ، اگر یہ اذن یعنی یوں ہو، مثلا انا آتی کا، آپ کہتے ہیں مجھ سے انا آتی کا، فَإِذَنْ أُكْرِمَكَ، اس طرح سے فا کے بعد واقع ہے. یا وَإِذَنْ أُكْرِمَكَ، یعنی فائے عاطفہ اور واو عاطفہ، یہ دونوں حروف عاطفہ ہیں، ان کے بعد واقع ہو. یہ بھی ساتھ مثلا تعلقہ لگائیں کہ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَاءِ أَوِ الْواو، مثلا جو کہ حروف عاطفہ ہے، تو فوجہان، دو صورتیں ہیں. کیا دو صورتیں اس فعل میں جس پر یہ داخل ہوا ہے؟ اس کو نصب بھی دینا جائز، رفع بھی جائز. کیوں؟ علت بات میں آ رہی ہے. مثال دیتے ہیں پہلے، مثلا کقولک، جیسا کہ آپ کا یہ قول، مجیبن، درنحال کی جواب دیتے ہوئے، لمن، اس شخص کو، قال جو کہتا ہے. جیسا کہ آپ کا یہ قول اس شخص کو جواب دیتے ہوئے درنحال کی اس شخص کو کہ قال جو کہتا ہے کیا، انا آتی کا، اس کے لیے کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کا قول کیا ہے؟ فَإِذَنْ أُكْرِمُكَ، یہ آپ کا قول، اس شخص کے جواب میں یہ آپ کا قول. تو جاز الرفع، رفع دے دو، کیا، اکرمک. کیوں رفع؟ لِاعْتِمَادِ ما بعدها على ما قبلها. ایک منٹ، انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، واضح. انا آتی کا میں انا کیا ہے؟ مبتدا ہے. آتی کیا صیغہ ہے؟ متکلم وحدہ کا صیغہ. ٹھیک. کاف کیا ہے؟ مفعول ہے. متکلم وحدہ میں اندر ضمیر مستتر ہے نا، اس کے لیے فاعل کاف مفعول ہے. تو یہ جو فعل ہے اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر انا کے لیے خبر ہے. ٹھیک. اور ہم نے کہا خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خبر مرفوع ہوتی ہے. آتی کا خبر ہے، یہ مرفوع ہے انا مبتدا کے لیے. فَإِذَنْ أُكْرِمَكَ میں، اکرمک میں اگر رفع دے دے تو یہ اذن کیا ہے؟ عمل سے ملغا ہوگا. اذن نصب نہیں دے دے گا، بلکہ فا حرف عاطفہ ہے نا، یہ اکرمک کو عطف کرے گا آتیکہ کے اوپر، تو وہ مرفوع ہے، لہذا یہ معطوف بھی مرفوع ہوگا. واضح؟ کیوں عمل نہیں کرے گا عطف کرنے کی صورت میں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ دیگر کتابوں میں آئے گا اذن وسط میں واقع ہو تو عمل سے ملغا ہوتا ہے. اذن کے لیے صدارت چاہیے، وسط میں واقع ہو تو عمل نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے جب آپ عطف کریں گے یعنی فا کے ذریعے سے اکرمکہ کو، تو جو دو جملوں کے درمیان یعنی آتیکہ اور اکرمکہ کے درمیان اذن واقع ہوتا ہے، عمل نہیں کرے گا، اور عطف کر کے ما قبل مرفوع ہے، لہذا اس معطوف کو بھی ہم رفع دیں گے. ٹھیک. اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ جاز الرفع لاعتماد ما بعدها، ما بعد اذن، اذن کا ما بعد اعتماد کرتا ہے، علی ما قبل، ما قبل کے اوپر. اعتماد سے کیا مراد؟ عطف. اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے ٹیک لگا کے سوتا ہے، نہیں، عطف کرنا ہے بس خلاصہ. وجاز النصب، نصب جائز ہے. کیوں؟ اس کی علت، ہاں، لأن الفعل، اس لیے کہ فعل، کون سا فعل آگا؟ اکرمکہ. اکرمکہ کیا فعل ہے؟ فعل متکلم ہے، اندر ضمیر ہے اور کاف مفعول ہے. یہ ایک مستقل جملہ ہے. ٹھیک. یہ فعل مع الفاعل، اپنے فاعل کے ساتھ. فاعل کہاں ہے؟ اندر ضمیر ہے، کاف نہیں ہے، اندر ضمیر ہے. کاف مفعول ہے مع الفاعل. لما كان مفیدا، جب یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جب مفید ہے، یہ خود مفید کیا مراد؟ جملہ تام ہے. ٹھیک. مستقلا، یہ خود مستقل ہے، فعل فاعل جملہ مستقل ہے. من غیر النظر الى حرف العطف، حرف عطف کی طرف نظر کیے بغیر. کیوں عطف کرتے ہو؟ یہ خود مستقل جملہ ہے، مفید ہے، فائدہ دیتا ہے آپ کو. نظر کیے بغیر حرف عطف کو. فکأنہ غیر معتمد علی ما قبلہ، جب آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو فکأنہ غیر معتمد، یہ جو ما بعد والا ہے اعتماد نہیں کرتا ہے علی ما قبلہ، ما قبل اذن کے اوپر. اعتماد سے کیا مراد؟ عطف نہیں کیا جاتا ہے دوسرا الفاظ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ خود ایک مستقل جملہ ہے، تام ہے، تو اس کو عطف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عطف نہ کرو. فکأنہ غیر معتمد، غیر معتمد سے کیا مراد؟ یعنی غیر معطوف، عطف نہیں ہے. جب عطف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اذن صدر کلام میں واقع ہوگا، ما قبل سے کوئی ربط نہیں رہا. اب یہ صدر کلام میں، صدر کلام ہو تو عمل کرے گا کیا؟ نصب، وسط میں نہیں ہوگا. عطف غیر معتمدا علی ما قبلها سے مراد اذن ہے یا فا ہے؟ فا اور واو ہے.
नहीं, ये मा बाद ये फेल जो है ना, फेल, ये फेल फकअन्नहु हाज़ा फेल, यानी फकअन्न अल-फ़िअल, ये उक्रिम का वाला जो फेल है ना, ये गैर मुअतमिदन अला मा क़बलहा मा क़बल इज़न, इज़न के मा क़बल वाला फेल के ऊपर। वाज़ेह हुई बात। ये फेल का अन्नहु मुअतमद नहीं है किसके ऊपर, उस फेल के ऊपर जो इज़न से पहले है। मुअतमद न होने क्या मतलब, अतुफ़ नहीं। वाज़ेह हुई बात। जब अतुफ़ न होती एक मुस्तकिल जुमला है, और मुस्तकिल जुमला हो तो इज़न कहाँ वाक़ है, इब्तिदा में है, तो अमल करेगा नस्ब। यहाँ तक एक मतलब तमाम हो रहा है। वयुनसबुल फ़िअलुल मुज़ारिउ बिइज़मारि अन बअद खमसति अहरुफ़िन। बस ये अवामिल मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी अन में कुछ बहस है। क्या है आगा? वयुनसबुल फ़िअलु, फ़ेल को नस्ब दिया जाता है। ये फ़ेल क्या है? नाइब फ़ाइल है। युनसबु के लिए नाइब फ़ाइल मरफ़ू होता है। कैसा फ़ेल है ये? अल मुज़ारिउ, सिफ़त है उसके लिए, मुज़ारे है। किसके ज़रिए से नस्ब दिया जाता है? बिइज़मारि अन, अन को मुक़द्दर में रखने के ज़रिए। कहाँ मुक़द्दर में रखते हैं? बअद खमसति अहरुफ़िन, 5 हरूफ के बाद, 5 हरूफ के बाद अन को मुक़द्दर में रखते हैं। आया ये ज़रूरी है मुक़द्दर में रखना? न वजूब की तरफ इशारा किया, न एहतियात मुस्तहब की तरफ, कोई मसला बयान नहीं करेंगे। हुक्म मुतलक है। अन के ज़रिए से नस्ब देना ज़रूरी है, वाजिब है अन के ज़रिए से नस्ब देना। अम्मा मुक़द्दर में रखना, ज़ाहिर में रखना मुतलक है। मुमकिन है बाद मिसालों मुक़द्दर में हो, बाद में ज़ाहिर हो, फ़र्क नहीं पड़ता उसका, लेकिन अन को रखना ज़रूरी है, चाहे आप ज़ाहिर करें या मुक़द्दर। वहिय हत्ता वल्लाम व औ बिमाना इला अन। आगे शेख हैदर मुतवज्जि रहे, यहाँ खास नुक्ता आने वाला है। व औ बिमाना इला अन, ठीक। व वाव भले व वाउल जमई वल फाउ फी जवाबिल अश्याइ सित्ता। हत्ता के बाद अन को मुक़द्दर में रख के नस्ब दे दो। क्यों? हत्ता हर्फ जर है, फेल मुज़ारे पर दाखिल नहीं होता है। लाम के बाद, इसलिए कि लाम भी हर्फ जर है, ज़रूरी है कि बाद में कोई अन होता है कि जो है, क्यों अन रखते हैं शेख जाफर? इसलिए कि जो है वो तावील करके इसम बनाए ताकि कि हर्फ जर दाखिल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? व औ क्या है इबारत आगे? व औ बिमाना इला अन, और औ जो कि माना ये इला अन है। ये क्या है इला अन? वाज़ेह बात। ये बल ये इबारत मुग़लक़ है, इसको मैंने उठा के शेख नूरुस के पास रखा है, क्या मतलब है? हल नहीं हुआ। हाँ, ये गड़बड़ इबारत है। तो इला अन यानी मुब्तदी तुल्लाब के लिए इबारत मुबहम है, बिल्कुल। मुझे भी ये मुबहम रहा था मुग़निल लबीब पढ़ते हुए, जब हमारे बहस पहुंची कहाँ? बहस इलाम है, आगा शेख मस्तान के पास अतालल्लाहु उम्रहु शरीफ। यहाँ तक जब पहुंचा मसला, तो वहाँ पर ये ताबीर आ गई। इला अन का मतलब ये है कि औ इला के माने में उसके बाद अन होता है। वाज़ेह की बात, ये मतलब है यहाँ पर। औ माना इला है, उसके बाद अन होता है। इला भी हर्फ जर है। इला अन का मतलब ये नहीं कि जो है इला अन एक मुरक्कब कलिमा है और ये खास कलिमा उसका एक खास माना है, उसके माने में आता है ये औ, नहीं, ऐसा नहीं है। औ बिमाना ये इला होता है और इला के बाद अन होता है, उसके लिए ताबीर क्या है? वो औ बिमाना इला अन का है। वाज़ेह की बात, ये मतलब है इसका। वो इला ये इबारत वो औ बिमाना इला अन, और औ के बाद अन को रखा जाए जो कि बिमाना इला अन है, क्या मतलब है? ये तो नहीं हो सकता इस तरह से। भले तमाम, बिल्कुल। वाउल जमई रफ़ा के साथ पढ़ो, वाउल जमई। क्यों? वही है ना, ये मुब्तदा है, हत्ता खबर है, ये हुरूफ है, चूंकि इराब ज़ाहिर नहीं होता है, ठीक है नहीं? हत्ता खबर है, और वल्लामु अतुफ है, व औ अतुफ है बिमाना इला अन, व वाउल जमई, और ये वाव भी अतुफ है, और ये वाव इज़ाफ़ा है जमा की तरफ। वल फाउ, और उसके बाद क्या इबारत है? और फा के बाद अन को रखा जाता है, ठीक। ये कौन सा फा? फी जवाबिल अश्याइ सित्तती। हाँ, ये फा फिर जो है कहाँ कहाँ था उसकी तरफ इशारा करता है। जिस फा के बाद हम अन रखते हैं वो कहाँ कहाँ फा था? कहते हैं 6 चीज़ें हमारे पास, उनके जवाब में फा वाक़ होता है, उसके बाद अन को रखा जाता है।
یہ مطلب اس عبارت کا. تمام. بالکل. بس یہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.